چلے جی اب آپ لوگ اپنی پریئر سٹارٹ کر لیں، اپنی میلاد سٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے شہزاد جو ہے یوزول پریئر وہ سب کیا تلاوت قرآن پاک کریں گے، اور جو ہے نا دھیان سے آپ لوگ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ذرا اونچا بول دیا کریں جزاک اللہ، سب بولے ذرا، بولنا آتا ہے؟ بولنا آتا ہے؟ بولے ذرا اونچی آواز میں بولتے ہیں، جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو اونچی آواز میں اینڈ میں کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اس چیز کا خیال رکھا کریں، جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل کے آداب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سمجھ آئیے؟ جب کوئی نعت ختم ہو سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور جب تلاوت قرآن پاک ختم ہو تو کیا بولنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کیا بولنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اور نیکسٹ آپ یہ مسٹیک نہیں کریں گے، سمجھ آئیے؟ چلیں جی، اب آج آپ کی ٹیچر تو نہیں آئی، ان کو بھی بخار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کون بتائے گا؟ کوئی کچھ بتانا چاہے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ اور اتنی سبق آموز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک بات اٹھاؤ گے تو اس پہ آپ ہزاروں کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اتنی پیاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کو اس دین کو پھیلانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا بھی، اور مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آخر وہ اپنی منزل کو پا گئے، آخر وہ اس دین کو پھیلا گئے، آخر وہ اس دین کو کامیاب کرنے میں، اس دین کو اس دنیا میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اذیتیں، تکلیفیں، یہ سب ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ سنانا چاہوں گی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ انہوں نے پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو کوئی پتھر مارے تو آپ کیا کرو گے؟ ہاں جی، ہم بھی اٹھا کے پتھر ماریں گے، کیا کریں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پتھر نہیں مارے۔ وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ اس جہان کے بھی سردار ہیں، اس جہان کے بھی سردار ہیں۔ انہوں نے اپنے منہ سے ایک غلط لفظ بھی نہیں نکالا کسی کے لیے، اور صرف یہاں پہ نہیں، ان کی پوری زندگی میں یہ چیز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر، قناعت، بردباری، ہمیشہ ایمانداری، رواداری، وہ یہ ساری صفات سے بھرے ہوئے انسان تھے، اور انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ چاہتے
بلکہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے ان سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر تو چاہے تو اس شہر کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم دبا دیں، ختم کر دیں، یعنی کہ یہ پہاڑ اٹھا کر ان پہ دے ماریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بے شک انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ ان کو ایسی کوئی تکلیف نہ دیں۔ عالم دیکھیں، میرے نبی کے جسم سے خون بہہ کر ان کے پاؤں میں، ان کے جوتوں میں جا رہا ہے، اتنا خون نکل رہا ہے، لیکن میرے نبی کا صبر دیکھیں، میرے نبی کا اعلیٰ درجہ دیکھیں، میرے نبی کا اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے سے ان کی ہدایت کی درخواست کرتا ہوں۔ کس چیز کی درخواست کرتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ہدایت دو، نہ کہ آپ ان کو سزا دو، ان کو ہدایت دو، کیونکہ یہ ہدایت سے خالی ہیں۔ آپ شاید یہ ابھی تک، اور یہ دیکھیں ایسی خوبصورت مثال ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی مل سکتی ہے۔ ہم تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی میں لے کے ہی نہیں آ سکتے۔ ہم تو دنیا داری میں اس قدر مصروف ہے کہ ہمیں کوئی ایک ذرا اٹھا کے مارتا ہے تو ہم اینٹ اٹھا کے مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ ہمیں ان کی سنت، ان کے آداب، ان کے اخلاقیات، ان کی تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جو کہ ہم حقیقتاً شامل کریں گے تو ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان بن سکیں گے۔ لیکن اگر ہم شامل نہیں کرتے تو ہم اس دنیا میں بھی جو ہے وہ درگور ہوئیں گے، اس دنیا میں بھی ہماری زندگی بدترین ہوئے گی، اور اگلی جو ہماری آنے والی وہ دنیا ہے یعنی کہ آخرت، وہ بھی تباہ کن ہوگی، وہاں پر بھی ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ہم ویسے تو بڑا بولتے ہیں، میں تو امتی ہوں، امت کو بخشنے، بے شک وہ بخشوا دے گا، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اس نے اپنی امت کو بخشوا دینا ہے، لیکن ہماری امت کو بھی، اس کی امت کو بھی تو چاہیے کہ اس کے راستے کو اختیار کرے، اس نے جو راستہ بتا دیا اس راستے پر چلے۔ ہمارے نبی نے انسانوں کو چھوڑو، جانوروں، پرندوں، حشرات، ہر چیز سے پیار کیا ہے، کبھی کسی چیز کو اذیت، کبھی کسی چیز کو تکلیف نہیں دی، لیکن ہم تو اپنے ہاتھ سے کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے۔ انسان چھوڑو، ہم جانوروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ہم پرندوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو تکلیف دیتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ کے حکم سے آئی ہیں اور ان کا حساب کتاب ہونا ہے، اور ہمیں ان کے آگے اس وقت جواب دے ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے دو جواب، اس وقت آپ نے اذیت دی تھی، کیوں دی تھی؟ یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھ کر اپنی زندگی کو جو ہے، میں یہ چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق بنائیں۔ آپ سب لوگ، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، اگر ابھی سے، آج سے ہی اپنے دین کو مانیں گے، اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے دین کو سمجھیں گے، جس کو کہا جاتا ہے بہت مشکل ہے، ہمارا دین مشکل نہیں ہے، سب دینوں سے آسان ہے ہمارا دین، ہمارے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے دین میں ہر طرف نرمی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے دین کو اتنا پرسکون، اتنا اچھا اور اتنا سہل، آسان کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب میں یہیں پہ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج کر ایک دفعہ باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی
اور چلیں جی اب آپ درود شریف پڑھ کے نعتیں پڑھنا شروع کریں اور سارے پڑھیں گے مل کے بآواز بلند اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کی شان میں ہم نعتیں پڑھیں گے. اور اے میرے مالک تو راضی ہو جا ہم سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی معافی دے دے ہمیں، اور ہم سے جو خطائیں جان کر ہوئی اور جو انجانے میں ہوئی ان سب کی جو ہے معافی دے دے ہمیں، ہماری بخشش فرما دے اے میرے رب. اور چلے جی اب ہم نعت سٹارٹ کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھے یہ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہاتھوں میں لیے جھنڈے ہم لہراتے جائیں گے، ہاتھوں میں لیے جھنڈے ہم لہراتے جائیں گے. گلیوں میں بازاروں میں ہم سجاتے جائیں گے، گلیوں میں بازاروں میں ہم سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھے یہ السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم گھروں میں گھی کے دیوے جلائیں گے، آ گئے آقا ہمارے مرحبا یا مرحبا. ہم گھروں میں گھی کے دیوے جلائیں گے، آ گئے آقا ہمارے مرحبا یا مرحبا. نور لے کر آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں کو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ان کے جیسا دیکھو تو دنیا میں آیا نہ کوئی، ان کے جیسا دیکھو تو دنیا میں آیا نہ کوئی. نہ یہ رب نے اتنا پیارا آقا بنایا کوئی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یتیموں کا والی ہے وہ، لاوارث کا والی وہ. یتیموں کا والی وہ، لاوارث کا والی وہ. کفوں کا ہے والی وہ، غمزدہ کا والی وہ. ہر کسی کو رکھتا ہے اپنی پناہ میں، ہر کسی کو رکھتا ہے اپنی پناہ میں. چاہے وہ گھومے
اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگلی کون سی نعت پڑھنی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ نعت آتی ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے. چلے جی درود شریف اسٹارٹ کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بچوں کو اتنی نعت آتی تھی. اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم دیکھنے والوں سے بھی معافی چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے اللہ پاک سے اور اپنے پیارے نبی سے معافی چاہتے ہیں. اور بچوں وہ تو آتی ہے آپ کو ایک خواب سنا. چلے اب وہ نعت پڑھیں گے ہم سب. پہلے درود شریف پڑھیے گا. یا رسول سلام علیکہ. نور فضا
वाला मोहल्ला कदियान फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते ओ करमा वाला रेया बलकाना चमदा जावा एक खाओ जी। एंड में क्या बोलना होता है जब नात ख़त्म होती है? तो आपने बोला है। चलिए अब हम दुआ करते हैं और उसके बाद मतलब आप लोगों ने पढ़ना भी है, तो टाइम आप लोगों का हो गया काफ़ी ज़्यादा। चले जी, आज दुआ जो है वो कौन करेगा? शहजाद। शहजाद आप दुआ करें, स्टार्ट करें, मैं आपको हेल्प करूँगी। जिस मकसद के लिए उस मकसद में उनको कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा। आमीन आमीन। खलीफा इमाम अगर कोई खलीफा इमाम अगर जा वतन तुम्हें व कबूल मनो दस्तगामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैर कल्बी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन। जी शहजाद ने बहुत अच्छी दुआ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बच्चे ने देखे सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया, लेकिन जो है ना मैं फिर भी चाहूँगी कि आप सब इससे भी अच्छी दुआ करने की कोशिश किया करें। रब दुआ सुनता है, वो अपने प्यारे महबूब के सदक़े हमारी दुआओं को सुनता है। और हमेशा अपने प्यारे नबी के वसीले और ज़रिए से मांगा करें, वो देगा। क्यों? वो उसका महबूब है और अपने महबूब के सदक़े हर कोई जाता है। तो मेरा रब भी अपने महबूब का सदका हमें ज़रूर देगा, अपने महबूब के नाम की खैरात से हमारी झोलियों को ज़रूर भरेगा, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी देगा। अल्लाह पाक ये जो बच्चे हैं इन्होंने जितना कुछ भी पढ़ा, जितना कुछ भी इनसे हो सका, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमा। और जो गलतियां इनसे हुई उनकी माफ़ी हम चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। जी बच्चों, कल इंशाल्लाह दोबारा से हम आएंगे और इसी तरह से महफिल से जाएंगे। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।